ایک شام کا رہنے والا مدینے میں قیام پذیر ہے، مولا کی خدمت میں آیا ہے اور آ کر روتا ہے مولا کی خدمت میں، کہتا ہے مولا سے، مولا میرے والد انتقال کر گئے، میں جملہ تہذیب کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، منبر سے پڑھ رہا ہوں، ورنہ مر گئے کھپ گئے، کیونکہ دشمن آل محمد تھے، اور جب سے میں آپ کا محب بنا تھا میرے والد نے سارے پیسے مجھ سے چھپانے کے لیے، اور رہتے تھے دور کہیں رملہ کے علاقے میں، سب کے سب وہاں چھپا دیے اسی باغ کے اندر، اب میں محروم رہ گیا، مولا غریب ہوں، گزارے اوقات نہیں ہوتا، اکیلا بیٹا ہوں اپنے باپ کا۔ عجیب بات ہے، باپ دشمن آل محمد، بیٹا محب آل محمد، خدا مردہ سے زندہ کیسے نکال دیتا؟ تو اس لیے ہر ایک کے خاندان پر انگشت نمائی اچھی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے باپ کچھ اور ہو، بیٹا کچھ اور ہو، بس سیکھو تو آل محمد سے سیکھو، کہاں خاندان کے ساتھ بھیجنا ہے، کہاں خاندان کے بغیر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام کی پانچویں امام کی بارگاہ کہ مولا یہ مسئلہ حل کر دو۔ امام نے ایک رقعہ لکھا، اور رقعہ لکھنے کے بعد ارشاد میں یہ لے جاؤ، اور کل صبح سورج نکلنے سے پہلے جنت البقیع میں چلے جانا، اور درمیان قبرستان پہنچ کے آواز دینا، درمان درمان درمان۔ جب تم آواز دو گے تو ایک شخص تمہارے پاس آئے گا جو عمامہ پہنے ہوئے ہوگا، اس سے یہ میرا خط دکھا دینا، وہ تمہیں تمہارے والد سے ملوا دے گا۔ اللہ اکبر۔ والد کا انتقال کہاں؟ رملہ میں، یعنی پرانا شام نیا فلسطین، وہاں انتقال ہوا تھا۔ بیٹا کہاں؟ مدینہ منورہ میں۔ اور مسئلہ جائیداد کا، میراث، کہتا ہے کہ میں مولا سے، مولا کا رقعہ لے کر اگلے دن چلا گیا۔ راوی کہتا ہے میں بھی انتظار میں تھا کہ کل ہوتا کیا ہے۔ اگلے دن وہ شخص بھی آیا اور میں بھی پہنچ گیا، یہ دیکھوں ہوا کیا ہے۔ اس نے امام کی خدمت میں امام کا شکریہ ادا کیا اور 50,000 دینار امام کو پہنچائے۔ ہوا کیا ہے بھائی؟ ابھی تو کل ہو رہا تھا آگے۔ کہتا ہے مولا آپ نے رقعہ دیا، میں قبرستان گیا سورج کے نکلنے سے پہلے، سورج کے نکلنے کے بعد کا موضوع الگ ہے، نکلنے سے پہلے وقت کی بات ہوتی ہے، اور جا کے میں نے آواز دی، درمان درمان درمان، اور ایک صاحب چلے آئے امامہ پہنے ہوئے، اور مجھ سے ملاقات کی، کیا لے کر آئے ہو؟ کہ یہ پرچی لے کر آیا ہو۔ اچھا رکو، پرچی میرے ہاتھ سے لی، اور کچھ دیر بعد ایک بہت کالے شخص کو، ایسا کالا کہ کالا کہتے ہوئے منہ بھی کالا ہو جائے، ایسا کالا، یعنی جو جل جاتا ہے نا، مطلب وہ جملہ میں نے اتنی سخت پڑھا کہ ایک رنگ وہ ہے جو بعض انسانوں کے ہوتے، علاقوں کے اعتبار سے وہ نہیں، جیسے کوئی جل جاتا ہے نا، تو جلے ہوئے انسان کا منہ دیکھ کر آپ کو کیا لگے گا؟ ایسا جلا ہوا، جیسے کوئی آگ میں بھٹی سے نکال کے لایا گیا ہو۔ کہ یہ تمہارے ابا ہیں؟ اس سے کہا یہ تمہارے والد ہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میرے والد یہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے۔ کہا نہیں، یہی تمہارے ابا ہیں۔ کہا میرے والد تو گورے تھے، عرب تھے، خوش شکل تھے، یہ کون ہے؟ کہا یہ تمہارے والد ہیں، کیونکہ یہ سزا میں تھے بغض آل محمد کی۔ یہی مسئلہ ہے بغض آل محمد کا، یہاں رہے دل جلتا ہے، مر جائے تو منہ جلتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمہارے والد، پھر اس کو پوچھا کہ تم میرے والد؟ ہاں ہاں میں تیرا والد۔ بس بیٹا میں دوست تھا بنو امیہ کا، تو دوست آل محمد کا ہے، تجھ سے چھپا کے میں نے مال کہ تجھے نہ ملے۔
باغ میں جہاں میں رہتا تھا زیتون کے درخت کے نیچے دفن کیا. 1,00,000 دینار ہیں. 50,000 تو لے لے, 50,000 امام محمد باقر کو پہنچا. علم معصوم کی برکت, اتنا علم رکھنے والے